نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ کی اختتامی لمحات ہیں اور محرم الحرام کی آمد ہے، تو محرم الحرام کے اندر بہت سے اہم تاریخی واقعات ہوئے۔ تو ان میں جو سب سے اہم یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب بتاتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن ربا بن عبداللہ بن زارع بن عدی عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ کعب کے دو بیٹے تھے، ایک کعب دوسرے مرہ۔ حضرت کے اجداد میں سے ہیں۔ 8ویں پشت آپ کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل کر ایک ہو جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق تھا، جو زبان نبوت سے آپ کو عطا کیا گیا تھا۔ آپ کی والدہ کا نام حنتم تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا جو مجوسی تھا، اس کا نام ابو لؤلؤ تھا۔ یہ مجوسی ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے پاس اپنے مالک کی شکایت لے کر آیا کہ اس کا مالک مغیرہ بن شعبہ اس سے روزانہ 4 درہم وصول کرتے ہیں، آپ اس میں کمی کرا دیجئے۔ امیر المومنین نے فرمایا، تم بہت سے کام کے ہنرمند ہو، تو 4 درہم روز کے تمہارے لیے زیادہ نہیں ہیں۔ یہ جواب سن کر وہ غصے میں آ کر آگ بگولا ہو گیا اور آپ کو قتل کرنے کا مکمل ارادہ کر لیا اور اپنے پاس ایک زہر آلودہ خنجر رکھ لیا۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری بروز بدھ آپ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو اسلام دشمن مجوسی آپ پر حملہ آور ہو گیا اور اتنا سخت وار کیا کہ آپ کی بری طرح زخمی کر دیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور 3 دن کے بعد 10 سال 6 ماہ اور 4 دن مسلمانوں کی خلافت کے امور انجام دینے کے بعد 23 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یعنی اسلام میں گزارے ہوئے ان کے یہ 23 سال بڑے سنہری حروف میں لکھے گئے اور ان کے دور کے اندر اسلام کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ حضرت عمر سے ان کی شہادت کے موقع پر لوگوں نے پوچھا، یا امیر المومنین کچھ وصیت فرمائیے اور خلافت کے لیے کسی کا انتخاب بھی فرما دیجئے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا، خلافت کے لیے میں ان 6 اصحاب کو مستحق سمجھتا ہوں جن میں اللہ کے رسول دنیا سے راضی ہو کر گئے ہیں۔ پھر آپ نے 6 اصحاب کے نام بتائے، جن میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن وقاص۔ ان 6 صحابہ میں سے جن کو چاہیں منتخب کر لیں۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 6 اصحاب کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ پہلے 3 آدمی اپنا حق 3 آدمی کو دے کر خلافت کے حق سے الگ ہو جائیں۔ لوگوں نے اس کی حمایت کی، چنانچہ حضرت زبیر حضرت علی کے حق میں، حضرت سعد بن وقاص حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں اور حضرت طلحہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ تینوں منتخب صحابہ باہمی مشورے کے لیے ایک طرف چلے گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ میں اپنے لیے خلافت پسند نہیں کرتا، لہٰذا میں اس سے
دستبردار ہوتا ہوں۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما خاموش کھڑے رہے۔ پھر حضرت عبدالرحمن بن عوف نے دونوں صاحب سے فرمایا اگر آپ دونوں حضرات خلیفہ کے انتخاب کا کام میرے ذمہ چھوڑ دیں تو خدا کی قسم میں آپ دونوں میں سے بہتر اور افضل شخص کا انتخاب کروں گا۔ دونوں حضرات اس پر متفق ہو گئے۔ دونوں بزرگوں سے عہد و پیمان لینے کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوف حضرت علی کو ایک کونے میں لے گئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے علی، آپ اسلام قبول کرنے والے اولین میں سے ہیں اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی عزیز ہیں، لہٰذا میں اگر آپ کو خلیفہ مقرر کر دوں تو کیا آپ خلافت قبول کر لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر میں آپ کے علاوہ کسی اور کو آپ پر خلیفہ مقرر کروں تو کیا آپ منظور کریں گے؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ اس کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوف حضرت عثمان غنی کو ایک کونے میں لے گئے اور یہی دو سوال وہ بھی متفق ہو گئے ان دونوں سوالوں سے۔ اس کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اسی طرح حضرت علی نے بھی بیعت کر لی، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق کی وصیت کے مطابق انہی 6 افراد میں سے خلیفۃ المسلمین کو منتخب کیا گیا اور وہ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے۔ اسی طرح اگر ہم تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑائیں، جتنا زیادہ اسلام کے لیے کام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کی سربلندی میں، تو ان کا ثانی کوئی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا یا کوئی نبوت کا دعوے دار ہوتا یا اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنائیں، ان کے کردار کو اپنائیں، ان کی جرأت کو اپنائیں، ان کی بہادری کو اپنائیں، تاکہ ہم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے سامان پیدا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اصحاب نبی سے، تمام صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرمائے، اور ان کے